الدین الخالص۔ مجھے جو عنوان ملا ہے وہ ہے میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی اسباب اور حل۔ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے میرے بھائیو، یہ بڑا بہترین رشتہ ہے، بڑا خوبصورت رشتہ ہے۔ اس رشتے کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ رشتہ خون کا رشتہ نہیں ہے۔ اسلام میں 3 ٹائپ کے رشتے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نسب کا رشتہ، بھئی بیٹا اور باپ کا رشتہ نسب کا رشتہ ہے، بھائی بھائی کا رشتہ نسب کا رشتہ ہے، چچا بھتیجے کا رشتہ نسب کا رشتہ ہے، خالہ اور بھانجے کا رشتہ نسب کا رشتہ ہے۔ ایک رشتہ ہوتا ہے نسب کا۔ ایک رشتہ ہوتا ہے رضاعت کا۔ کسی عورت نے 2 سال کے اندر اگر بچے کو دودھ پلایا ہے اور 5 بار بچے نے دودھ پیا ہے اور خود سے 5 بار اس نے دودھ منہ لگا کے چھوڑا ہے، تو اسے شریعت میں رضاعت ثابت ہو جاتی ہے اور وہ عورت اس بچے کی ماں بن جاتی ہے۔ اور تیسرا جو رشتہ ہوتا ہے وہ مساہرت کا رشتہ ہوتا ہے، اور یہ مساہرت کا جو رشتہ ہوتا ہے یہ نکاح کے ذریعے وجود میں آتا ہے۔ جب نکاح ہوتا ہے تو جس طریقے سے شوہر اور بیوی کا ایک رشتہ بنتا ہے، ویسے ہی داماد اور سسر کا ایک رشتہ بنتا ہے۔ کوئی سالہ بن گیا، کوئی سالی بن گئی، کوئی ساڑو بن گیا، یہ سارے رشتے نکاح کے ذریعے وجود میں آتے ہیں۔ یہ جو نکاح کے ذریعے جو رشتہ وجود میں آیا، یہ خون کا رشتہ تو نہیں ہے، بلکہ نکاح کے پہلے مرد عورت ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے۔ عام طور سے جو ہمارے یہاں رشتے ہوتے ہیں جانتے بھی نہیں تھے، پہلے سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا۔ نکاح ہوا، مولوی صاحب نے، قاضی صاحب نے نکاح پڑھا دیا، شوہر نے اس کو اپنی بیوی کے طور پہ قبول کر لیا۔ اب یہ جب نکاح ہو گیا تو اس رشتے میں اتنی محبت پیدا ہو گئی کہ دونوں ایک دوسرے کے 2 جسم ایک جان بن گئے، ایک دوسرے کے بغیر قرار نہیں، ایک دوسرے کے لیے وہ لباس بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو لباس کہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس رشتے کی خوبصورتی کو بیان کرنے کا اس سے بہترین کوئی لفظ نہیں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ لباس کہا اللہ۔ علماء نے اس لفظ کے اوپر بڑی بحث کی ہے کہ لباس کیوں کہا اللہ نے۔ لباس ہمیشہ ہمارے جسم کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی ضرورت بن گئے، اب لباس بن گئے، ایک دوسرے سے ہمیشہ اٹیچمنٹ رہے گا۔ یہ اٹیچمنٹ اب مرتے دم تک قائم رہے گا، جب تک نکاح باقی ہے، جب تک جان باقی ہے، یہ اٹیچمنٹ قائم رہے گا۔ لباس ہمارے ستر کو چھپاتا ہے، لباس ہمیں دنیا کے سامنے بے آبرو ہونے سے بچاتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے شوہر بیوی کا لباس ہے، بیوی شوہر کے لیے لباس ہے، دونوں ایک دوسرے کی عزت پر پردہ ڈالتے ہیں۔ شوہر کبھی بیوی کو بے عزت نہیں کرے گا، بیوی کبھی شوہر کی عزت کا جنازہ نہیں نکالے گی۔ تو یہ بڑا خوبصورت رشتہ ہے میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں اس رشتے کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے اس نے تمہارے لیے تمہارے جوڑے بنائے، تمہاری بیویوں کو بنایا، تمہارے ہی جن سے بنایا۔ یہ جو بولتے ہیں نا جنات، عورت کے اندر جنات آ گیا، 90% فرضی کیس ہوتا ہے، کوئی جنات نہ کہتے ہیں صاحب جن عورت پر عاشق ہو گیا۔ ارے بھائی جن کبھی عاشق ہو ہی نہیں سکتا عورت کو، جن کا جوڑا ہی نہیں بنتا انسان کے ساتھ، واہیات بات ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہارا جوڑا تمہارے جینڈر سے بنایا، تمہارے جن سے، تمہاری قسم سے بنایا ہے۔ انسان کا جوڑا انسان سے بنتا ہے، جن سے نہیں بنتا ہے، معاف کیجیے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے انسان کا جوڑا جانور کو نہیں بنایا، انسان کا جوڑا مرد کے لیے عورت کو بنایا،
اور یہ رشتہ جو اللہ نے بنایا یہ صرف شہوت پوری کرنے کا ایک ذریعہ نہیں ہے، شہوت تو جانور بھی پوری کر رہے ہیں، اللہ نے کہا شہوت سے ایک قدم آگے کی چیز ہے یہ، کیا ہے یہ؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی بیویوں کے ذریعے سکون حاصل کرو۔ اور معاف کیجئے گا میرے بھائیوں، سکون نکاح ہی کے ذریعے آ سکتا ہے، کبھی ناجائز تعلق کے ذریعے سکون نہیں مل سکتا ہے۔ ڈیزائر پوری ہو سکتی ہے، شہوت پوری ہو سکتی ہے، خواہشات پوری ہو سکتی ہیں، زناکاری اور بدکاری تو ہو سکتی ہے، مگر جو سکون شوہر کو بیوی کے ذریعے اور بیوی کو شوہر کے ذریعے ملتا ہے وہ نکاح ہی کے ذریعے مل سکتا ہے۔ فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی بیویوں کے ذریعے سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کر دی، رحمت پیدا کر دی۔ یہ صرف جسم کا رشتہ نہیں ہے، معاف کیجیے گا، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ شادی جسم کے تقاضوں کو پورا کرنے کا نام ہے، بہت بڑا مقصد ہے، مگر یہی اس رشتے کا صرف یہی مقصد، یہ غلط، اس رشتے کی غلط پریبھاشا ہے، غلط ڈیفینیشن ہے۔ شوہر 70 سال کا ہو گیا، بیوی 60 سال کی ہو گئی، اب ظاہر ہے کہ فزیکل کوئی اٹیچمنٹ تو نہیں ہے، شوہر کو بیوی کی اس لحاظ سے کوئی ضرورت نہیں، بیوی کو شوہر کی اس لحاظ سے کوئی ضرورت نہیں، مگر وہ بڑھیا اس بوڑھے کو دیکھ کے جی رہی ہے، وہ بوڑھا اس بڑھیا کو دیکھ کے جی رہا ہے، اس بڑھاپے میں دونوں ایک دوسرے کے لیے رحمت بنے ہوئے ہیں۔ یہ ہے اس رشتے کی خوبصورتی میرے بھائی۔ اور شیطان کو سب سے زیادہ اگر کوئی رشتہ کھلتا ہے تو یہی رشتہ کھلتا ہے، اور شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے تو اسی رشتے کے ٹوٹنے پر خوش ہوتا ہے۔ یہ جو طلاق ہوتی ہے، یہ طلاق کوئی آسان چیز نہیں ہوتی میرے بھائی۔ طلاق ہوتی ہے، ایک گھر ٹوٹتا ہے، ایک پریوار تباہ ہوتا ہے، بچے ادھر ادھر، کتنے بچے تو بیچارے برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء، شیطان پانی کے اندر اپنا دربار لگاتا ہے، اور شیطان کے جو چیلے ہیں، جو کارندے ہیں، وہ شیطان کے پاس آ کے رپورٹ دیتے ہیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو شیطان کا چیلا سب سے زیادہ فتین ہوتا ہے، ادناہم منزلۃ، شیطان کے نزدیک اس کا مقام و مرتبہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے ابلیس میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ ابلیس کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، تم نے اچھا کام کیا، لیکن ابلیس اس کو زیادہ ویلو نہیں دیتا ہے۔ ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے ما ترکتہ حتی فرقت بینہ وبین زوجتہ، میں نے فلاں آدمی کو اتنا زیادہ بہکایا، اتنا غلط راستے پہ لے کے گیا کہ میں نے اس کی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر دی، میں نے میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی پیدا کر دی، طلاق کروا دیا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فیدنیہ، ابلیس اپنے اس چیلے کو اپنے سے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے نہیں مانتا، تو نے بہت اچھا کام کیا، بہت بڑا کام کیا۔ میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی شیطان کو پسند ہے، اسی لیے شریعت اس رشتے کو بچانے کی تعلیم دیتی۔ بھائی دنیا میں ہر انسان دوسرے انسان سے الگ ہے، مزاج میں بھی الگ ہے، رنگ میں بھی الگ ہے، چہرے میں بھی الگ ہے، صورت میں بھی الگ ہے، سیرت میں بھی الگ ہے۔ تو ظاہر ہے میاں بیوی کا مزاج بھی ضروری نہیں کہ ہمیشہ میچ کرے، کبھی اختلاف تو ہوگا، کبھی پسند میں اختلاف ہوگا، کبھی مزاج میں، کبھی بات چیت میں اختلاف ہوگا۔ اگر اختلاف ہو جائے تو شریعت کہتی ہے اس رشتے کو بچاؤ، اور اس رشتے کو بچانے کا سب سے پہلا نسخہ کیا ہے؟ تقوی، اللہ کا ڈر۔ کبھی آپ غور کیجئے گا، قرآن کے 28ویں پارے میں سورۃ طلاق، پوری سورۃ طلاق کے بارے میں، لیکن اس میں بار بار من یتق اللہ فاتقوا، تقوی کا ذکر کئی بار اس سورت میں کیا گیا، 28ویں پارے میں ہے وہ سورت۔ اللہ تعالیٰ طلاق کی اجازت دے رہا ہے، طلاق کا طریقہ بیان کر رہا ہے، لیکن ساتھ میں کہہ رہا ہے اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار۔ طلاق یہ کوئی آپشن نہیں ہے، طلاق آخری آپشن ہے۔ خطبہ نکاح، مولوی صاحب خطبہ نکاح دے رہے ہیں، خطبہ نکاح میں 3 آیتیں پڑھتے ہیں، سورہ آل عمران کی، سورہ نساء کی، سورہ احزاب کی، تینوں آیتوں میں نکاح کا ذکر نہیں ہے۔
اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ تھا خطبۃ الحاجہ، وہی آپ نکاح میں بھی پڑھتے تھے. اس خطبہ نکاح میں 3 آیتیں پڑھی جا رہی، تینوں میں تقویٰ کا ذکر ہے. گویا نکاح کے موقع پر بھی شوہر اور بیوی کو تعلیم دیا. تقویٰ اس زندگی کی بنیاد، اس میریٹل لائف کی بنیاد، اس ویواہک جیون کی بنیاد تقویٰ پر ہونی چاہیے. اور اگر کبھی میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو ہی جائے، قرآن کہتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. اگر میاں بیوی کے درمیان اگر آپس میں نبھ نہیں پا رہی ہے، اگر رشتہ جم نہیں پا رہا ہے، تو طلاق کا آپشن نہ اپنانا، بلکہ شوہر کے گھر والوں میں سے کسی ایک آدمی کو اپنا فیصل بنا لینا، اپنا حکم بنا لینا، اپنا پنچ بنا لینا، اور بیوی کے گھر والوں میں سے کسی ایک کو حکم بنا لینا، اور مل بیٹھ کر کے اس مسئلے کا کوئی حل نکالنے کی کوشش کرنا. ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما. اگر میاں بیوی مل کر کے رہنا چاہیں گے تو اللہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا. اللہ راستہ نکالنے کا حکم دے رہا ہے. اللہ چاہ رہا ہے کہ میاں بیوی بن کے رہیں، ان کے درمیان محبت باقی ہے. تو میرے بھائیوں، یہ جو نا اتفاقی ہو رہی ہے، آج کیسز بڑھ رہے ہیں. شادی ہوتے دیر نہیں، لڑکی کے بیٹھتے دیر نہیں. کیا صاحب ابھی 1 سال ہوا شادی کے، پتہ لگا لڑکی عورت بیٹھ گئی مائکے میں جا کے. پھر 1-2 مہینے کے بعد آیا کہ صاحب کھلا مانگ رہی ہے، طلاق ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ شوہر کو یہ پتا نہیں کہ میری ذمہ داری کیا ہے، اور بیوی کو یہ پتا نہیں کہ میری ذمہ داری کیا ہے. حقوق پتا ہے، شوہر کو اپنے حقوق بتائیں کہ بیوی میرے ساتھ یہ کرے، میرے ساتھ یہ کرے. ارے بھائی، تیری بھی تو کوئی ذمہ داری ہے، تیرے اوپر بھی تو بیوی کے حقوق ہیں. دونوں ایک دوسرے کے حقوق سے نابلد ہیں. ایک دوسرے کے حقوق کو پہلے جانو میرے بھائی. بیوی کا حق کیا ہے؟ نکاح کر کے آپ لائے، اچھا کھلاؤ، اچھا پہناؤ، پھر اس کی جنسی خواہشات کو صحیح طریقے سے پورا کرو، اس میں کوئی کوتاہی مت کرو. پھر اس کے بعد اس کا جائز شوق پورا کرو. اللہ کے نبی کے صحابی حضرت معاویہ ابن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما حق زوجت احدنا علی. اے اللہ کے نبی، بیوی کا حق کیا ہے ہمارے اوپر؟ ہمارے یہاں یہ کوئی نہیں پوچھے گا مولوی صاحب سے. لوگ مولویوں سے یہ پوچھیں گے کہ مولوی صاحب آج آپ شوہر کے حقوق پر تقریر کیجیے. کوئی آ کے یہ بھی تو پوچھے کہ میری بیوی کا میرے اوپر کیا حق ہے. صحابی آ کے پوچھ رہے ہیں اے اللہ کے رسول، میرے اوپر کیا حق ہے میری بیوی کا؟ آپ نے فرمایا ان تطعمھا اذا طعمت، جو تم کھاؤ، جس معیار کا تم کھاؤ، اسی معیار، اسی سٹینڈرڈ کا اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ. اچھے سے اچھا کھلاؤ اپنی طاقت کے حساب سے. وان تکسوھا اذا اکتسیت، اور جس معیار کا تم پہن رہے اسی معیار کا اپنی بیوی کو پہناؤ. ولا تضرب الوجہ، اور کبھی اپنی بیوی کے چہرے پر ہاتھ نہ اٹھاؤ. ولا تقبح، کبھی گالی گلوچ نہ کرو. ولا تہجر الا فی البیت، اور کبھی اپنی بیوی کے ساتھ اگر جھگڑا ہو جائے تو گھر کی بات گھر کے باہر نہ جائے، سارا جھگڑا گھر کے اندر رہنا چاہیے. یہ حقوق بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی. شوہر کے حقوق بھی بیان کیا آپ نے. پوچھا گیا اللہ کے نبی کون سی عورت سب سے اچھی عورت ہے؟ آپ نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر، سب سے بہترین عورت وہ ہے جو شوہر اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے، جو شوہر کے مزاج کو جانتی ہو، شوہر کی ضرورتوں کو جانتی ہو، شوہر کو ہنسانا جانتی ہو، شوہر کے چہرے پر مسکراہٹ لانا جانتی ہو. وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، اور بہترین عورت کی نشانی یہ کہ شوہر کوئی بات کہے تو بیوی مان جائے. وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ بِمَا يَكْرَهُ، اور شوہر کے مال کے سلسلے میں ایسا کوئی کام نہ کرے جو شوہر کو ناپسند ہو، اور اپنے بارے میں کوئی ایسا کام نہ کرے جو شوہر کو ناپسند ہو. شوہر منع کر رہا ہے فلاں جگہ مت جاؤ تو مت جاؤ. شوہر کہہ رہا ہے کہ بھائی پیسہ فلاں چیز پہ مت خرچ کرو تو مت خرچ کرو. اپنے شوہر کے مال کے سلسلے میں اور اپنی آبرو کے سلسلے میں کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے شوہر ناراض. تو یہ بیوی کے اوپر شوہر کے حقوق ہے. یہ حقوق کیسے جانے گی عورت؟
جب دین سے جڑے گی، جب علماء سے جڑے گی، جب مسجد سے جڑے گی. وہ تو فتویٰ لگا کے بیٹھ گئے صاحب کی مسجد میں عورتیں نہیں آ سکتی، اور ہمارے یہاں ماشاءاللہ انتظام ہے عورتوں کا. تو آپ ذرا انگلی پہ گن لیجئے کہ کتنی عورتیں آتی ہیں جمعہ کے خطبے میں. کبھی پتہ لگوائیے اپنے گھر کی، اپنی اہلیہ سے پوچھیے کتنی عورتیں تھیں جمعہ میں. مشکل سے یعنی اگر جگہ 100 عورتوں کی ہے تو 20 عورتیں آ رہی ہیں، اور اس میں بھی وہ عورتیں آ رہی ہیں جو 60-70 سال کی ہو چکی ہیں، کوئی کام نہیں، کوئی دھندا نہیں، ریٹائر ہو گئی، چلو بھائی خطبہ جمعہ سن لیتے. بھائی 60-70 سال والی تو زندگی سے ریٹائر ہو چکی ہے. وہ جو 25 سال والی ہے، جو 30 سال والی ہے، جو بہو ہے، جو بیٹی ہے، جو بہن ہے، وہ کب آئے گی جمعہ کے خطبے میں؟ وہ کب آئے گی تقریر سننے؟ وہ دین سے کب جڑے گی؟ تو دین سے اپنی عورتوں کو جوڑو میرے بھائیو، یہ بہت بڑی کمی ہے. اور جب رشتہ ناتا کرو تو دینداری کو ترجیح دو. یہ میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی کا سبب یہ بھی ہے کہ آج ہمارے ہاں رشتہ کیسے دیکھا جاتا ہے؟ گھر کیسا ہے، لانا بہو ہے، لیکن ہمیں اپنی بہو ہونے والی بہو کا بھی، اس کا مائکہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ماربل بچھائے کہ نہیں بچھائے. کتنے رشتے، اچھے رشتے ریجیکٹ ہو گئے صاحب، گھر بہت خراب ہے. اور حالات یہ ہیں کہ توحید والے گھرانوں میں قبر پرست گھروں کی بہویں آ رہی ہیں. آپ کہیں گے مولوی صاحب ہم تو اپنے گھر میں لا کے اس کو پکا توحید والا بنانے کا، معاف کیجئے گا، اب زمانہ وہ نہیں رہا. اب پہلے ایک زمانہ تھا کہ عورتیں مردوں کے تابع ہوتی تھیں. ب میں کئی کیس آپ کو ایسا بتا سکتا ہوں جہاں مرد عورت کے تابع ہو گیا. بدعتی گھر کی بہو آئی، اس نے گھر کا ماحول بدل دیا. بجرڈیا میں ایک بڑا ایسا خاندان جو اہل حدیث جماعت کا یعنی نمائندہ خاندان ہے، ان بہت، میں نام نہیں لوں گا، ہماری جماعت کے ایک بڑے معزز شخصیت تھے، ان کے ایک بیٹے کی شادی بریلوی گھر میں ہوئی اور آج ان کے پوتے پوتیاں قبر پہ جا کے سجدے کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں یہ مزاج بناؤ کہ ہمیں اپنے گھر میں بہو بھی لانا ہے تو اہل حدیث لانا ہے، توحید والی لانا ہے. یہ مزاج بناؤ میرے بھائی، ہمیں کوئی سمجھوتا نہیں کرنا ہے عقیدے اور توحید کو. اہل حدیث گھروں کی بیٹیاں گئیں، وہاں سختی سے منع کر دیا گیا صاحب عیدین کی نماز میں نہیں جائے گی. وہ جو لڑکی بیچاری بچپن سے لے کے جوانی تک ہمیشہ ہر سال عید بقرعید کی نماز عیدگاہ میں پڑھتی تھی، آج تو بین لگ گیا اس کے اوپر، نہیں جا سکتی. اور بعض ایسے کیس بھی میرے سامنے ہیں کہ لڑکی اس گھر میں گئی، منع تو نہیں کیا کسی نے، لیکن دیکھ رہی ہے میری دیورانی نہیں جا رہی، میری جیٹھانی نہیں جا رہی، میری نند نہیں جا رہی، میری ساس نہیں جا رہی، میں کیوں جاؤں؟ وہ بھی بیٹھ گئی چپ چاپ سے. ماحول کا اثر پڑتا ہے. آپ کی بیٹی بدعتی گھر میں جائے گی، کچھ نہیں ہوگا تو کم سے کم بدعتوں کو لے کر کے بہت ریئر کیس میں ہو سکتا ہے آپ کی بیٹی بڑی پکی توحید والی ہو، اٹل رہے، قائم رہے، مگر بہت سارے کیس میں ایسا ہوگا وہ سافٹ ہو جائے گی. ہاں چلو چلتا ہے، وہ کیا ہو گیا. رشتے ناتوں میں میرے بھائیوں دینداری کو ترجیح. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لاربعین، عورت کا نکاح ہوتا ہے تو 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا. مال دیکھا جاتا ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، دینداری دیکھی جاتی ہے. فاظفر بذات الدین، تم دیندار عورت کو گھر میں لے کے آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے. معاف کیجئے گا ہمارے یہاں برادری کی بھی بڑی اہمیت ہے، پھر برادری کے آگے علاقے کی بڑی اہمیت ہے. بڑا تعصب ہے صاحب، یہ ہم تو فلاں قبیلے کے اور فلاں خاندان کے اور فلاں برادری کے، ہم اس میں کیسے نکاح کر سکتے ہیں؟ کوئی دلیل لا کے دے دو کہ اسلام میں برادری واد کی کوئی حیثیت ہے، علاقے کی کوئی حیثیت ہے. اسلام میں اس بات کی کوئی حیثیت ہے کہ میں فلاں علاقے کا ہوں، میں فلاں برادری کا تو میں اونچا ہوں؟ نہیں میرے بھائی. اسلام میں اگر حیثیت ہے تو دین کی حیثیت ہے، اخلاق کی حیثیت ہے، کیریکٹر کی حیثیت ہے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا تخیروا لنطفکم، اپنے نطفے کے لیے بہترین عورت کا سلیکشن کرو. تم جس عورت سے نکاح کرنے جا رہے ہو، اپنے بچوں کی ہونے والی ماں لینے جا رہے ہو، تو اپنے ہونے والے بچوں کے لیے بہترین ماں لاؤ، اپنے نطفے کے لیے بہترین عورت کو تلاش کرو. اور آگے آپ نے فرمایا فنکحوا الاکفاء، ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہارے ہم پلہ ہو، جو تمہارے لیول کی ہو. اب یہ لیول سے کیا مراد ہے؟ علامہ ابن قیم نے لکھا کہ لیول سے مراد دیندار.
آپ پاک دامن ہیں تو پاک دامن کا انتخاب کریں، آپ مومن ہیں تو مومن کا انتخاب کریں۔ پاک دامن مرد کی کسی بدکار عورت سے شادی نہ ہو اور کسی بدکار مرد کے ساتھ کسی پاک دامن عورت کی شادی نہ ہو۔ اور باقی علامہ ابن قیم کہتے ہیں جتنے لوگوں نے کہا کہ برادری مراد ہے، پیشہ مراد ہے، کہ یہ سب بکواس بات ہے۔ ابن قیم بہت بڑے عالم، انہوں نے زاد المعاد میں بات لکھی۔ تو اسلام میں برادری دیکھنا، علاقہ دیکھنا، کاسٹ دیکھنا، آج کتنے رشتے میرے بھائی، میرے پاس تو الحمدللہ ہر طریقے کے لوگوں سے کانٹیکٹ رہتا ہے۔ قریشی برادری کے ایک صاحب لکھنؤ سے میرے پاس فون آیا، اہل حدیث ہیں صاحب، بیٹی کے لیے رشتہ نہیں مل رہا۔ بولے ہماری برادری میں سب بریلوی ہے، بدعتی ہے، ہمیں رشتہ نہیں مل رہا ہے۔ میں چاہ رہا ہوں میری بیٹی اہل حدیث گھر میں جائے، توحید والے گھر میں جائے، نہیں مل رہا ہے مولوی صاحب میری بیٹی کا رشتہ، کوئی رشتہ ہو تو بتائیے۔ اب میں کہاں سے بتاؤں؟ یہ برادری واد ہماری جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے، ہمارے بچوں اور بچیوں کی زندگی کو برباد کر رہا ہے۔ ہمارے بنارس کے بھی بعض علاقوں میں بڑا تعصب ہے صاحب، ہم تو فلانے ہیں، ہم تو ڈھکانے ہیں، ہم تو یہ ہیں، ہم تو وہ ہیں، ہمارا کلچر تو یہ ہے۔ کلچر پہ مرتے ہو، فالتو کے کلچر پہ، جاہلانہ رسم و رواج پہ مرتے ہو۔ اسلام کا اپنا ایک کلچر ہے میرے بھائی، اس کلچر کو اپناؤ۔ اسلام کی کوئی برادری نہیں ہے، اسلام کی کوئی کاسٹ نہیں، دینداری کو ترجیح۔ آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ آیا، لڑکا دیندار ہے، لڑکا بااخلاق ہے، آپ شرط لگا رہے ہیں کہ وہ ہمیں 5 منزلہ مکان چاہیے، اور 5 منزلہ مکان ملے چاہے لڑکا جو ہے وہ بے نمازی ہو، لڑکا فاسق ہو، فاجر ہو، ہمیں بس بہترین مکان اور بہترین کاروبار اور بہت پیسے والا آدمی چاہیے۔ یہ سوچ ہے آپ کی؟ اگر اچھا لڑکا ہے، دیندار ہے، اچھا کما رہا ہے، بہت عیش سے نہیں رہ رہا ہے، لیکن چلو ایک درمیانہ زندگی گزار رہا ہے، آپ اس رشتے کو کیوں ریجیکٹ کر رہے ہو میرے بھائی؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے لڑکے اور لڑکیوں کے لیے اچھا رشتہ ملے، دیندار لڑکا ملے، بااخلاق ملے، تو فوراً شادی کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے زمین میں فتنہ پھیل جائے گا۔ ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، اسلام میں شرمگاہ کی حفاظت کا صرف ایک راستہ ہے، نکاح کا راستہ، اور آج ہم نے اسے بہت مشکل بنا دیا۔ حرام طریقے اور حرام آپشن کی کمی نہیں ہے اس زمانے میں میرے بھائیوں۔ آپ کی آنکھیں بند نہیں ہونی چاہیے، آپ کا دماغ بند نہیں ہونا چاہیے۔ آج حرام راستے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، چل کے آ رہے ہیں حرام راستے، چل کے آ رہے ہیں آپ کے گھروں میں، ہمارے گھروں پہ دستک دے رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے لیے حرام آپشن کی کمی نہیں ہے۔ آپ اگر حلال کو مشکل کریں گے، حرام آپشن کے اختیار کرنے میں دیر نہیں لگے گی۔ نکاح کو آسان کرو اور نکاح کے اندر دین کو ترجیح دو، اس سے میاں بیوی کے رشتے پر بھی بہت اثر پڑتا ہے۔ شادی ہو گئی، اب میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی ہو رہی۔ کیوں ہو رہی ہے؟ ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے، شوہر بیوی سے پیار تو کرتا ہے، عزت نہیں کرتا ہے۔ شوہر اور بیوی کے رشتے میں عزت بھی ہونی چاہیے۔ آئیے ایک آیت آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، بہت مشہور آیت ہے، آپ لوگوں نے سنی بھی ہوگی، مرد حضرات اس آیت کو بہت پکا یاد کیے، اپنی عورتوں کو سناتے بھی ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے اوپر قوام ہیں۔ بہت سارے مردوں کو یہ آیت یاد ہے، اپنی بیوی سے کہتے ہیں خاموش رہے، تو زبان نہ چلا، میں تیرے اوپر قوام ہوں، حاکم ہوں۔ بھئی قوام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قوام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میاں بیوی کے رشتے میں شوہر جو ہے وہ باس ہے اور بیوی نوکرانی ہے، اس کے انڈر میں کام کر، نہیں۔ قوام کا مطلب یہ ہے کہ گھر ایک یونٹ ہے اور اس یونٹ کا ہیڈ جو ہے وہ شوہر ہے، گھر کا ذمہ دار شوہر ہے، گھر کے بڑے بڑے فیصلے شوہر کی مرضی کے بغیر نہیں ہونے چاہیے۔ یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی آگے اللہ نے فرمائی، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر کچھ فضیلت دی ہے، جسمانی فضیلت دی ہے۔ بھائی عام طور سے تو یہی ہوتا ہے نا، عورت نازک ہوتی ہے، رات کو 12 بجے 1 بجے اکیلی عورت نکلنے میں کترائے گی، مرد آرام سے نکلتا ہے، اس لیے کہ عورت نازک ہے۔ اب وہ کوئی ہزاروں میں کوئی ایک عورت جو ہے وہ کشتی چیمپئن بن جائے، کبڈی کھیلنے والی بن جائے، کوئی پہلوان بن جائے، وہ ہزاروں میں کوئی ایک ہے، وہ اس کو ہم اصول نہیں بنا سکتے۔ اصول یہی ہے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی اعتبار سے مضبوط بنایا ہے اور دماغی اعتبار سے بھی مضبوط بنایا ہے۔ دنیا کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں،
ملکوں کی جہاں حکومتیں عورتوں کے ہاتھ میں گئی ہیں، ایسے ایسے فیصلے ہوئے، پورے ملکوں نے اس کو جھیلا ہے اور بڑے کئی سالوں اور برسوں تک جھیلا ہے۔ ہمارے ملک میں بھی مثالیں رہی ہیں۔ اللہ کے نبی کی وہ حدیث اپنے سامنے رکھیے، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے معاملات کا ذمہ دار کسی عورت کو بنائے۔ عورت جذباتی ہوتی، اس کے بہت سارے فیصلے حقیقت سے زیادہ جذبات پر مشتمل ہوتے ہیں۔ فرمایا مرد عورتوں کے اوپر قوام ہیں بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے اوپر کچھ فضیلت دی ہے۔ وبما انفقوا من اموالهم، اور کما کر کے لانا اور خرچ کرنا یہ مرد کا کام ہے، عورت کمائے گی نہیں، کمانا عورت کا کام نہیں۔ ہاں ایمرجنسی کیس میں بیوہ ہو گئی یا شوہر کی کمائی سے گھر نہیں چل پا رہا ہے، پردے میں رہ کے اپنے دائرے میں رہ کے عورت کوئی ایسا کام جس میں کوئی کباط نہ ہو کر سکتی، مگر وہ اس کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ ابھی مئو کا ایک واقعہ ہمارے سامنے آیا، 12 سال تک جو لڑکی ایک مدرسے میں عالمہ تھی، فاضلہ تھی، مدرسے کی پڑھی لڑکی تھی، انگلش میڈیم اسکول میں پڑھاتی تھی، جہاں غیر مسلم ٹیچروں کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہوا، ایک غیر مسلم ٹیچر کے ساتھ عشق و محبت کا معاملہ چلا، اس کے ساتھ فرار ہوئی، کورٹ میرج کی، اور باقاعدہ اس نے اسلام کو چھوڑ کر کے اس کا مذہب بھی قبول کر لیا۔ عشق و محبت کا یہ بخار اتنا غالب آ گیا کہ 12 سال کی مدرسے کی تعلیم اور تربیت پر پانی پھیر۔ کبھی آپ کو بڑا گنا گزرتا ہے کہ بھائی اسلام نے اتنی سختی کیوں کی ہے کہ کفار اور مشرکین کے ساتھ جو تعلق رکھا جائے ایک لمٹ میں رکھا جائے، بہت زیادہ دوستانہ اور بہت زیادہ ان کے ساتھ ملنا جلنا اور ان کی سنگت میں رہنا، یا انسان اپنا گھر مکان بنائے تو مسلمانوں کے درمیان بنائے، کیوں کہا گیا؟ یہ حالات اور یہ واقعات بتاتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا سبب ہے۔ تو میرے بھائیوں، کما کر کے لانا یہ مرد کا کام ہے۔ اس کے بعد فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، نیک عورتیں تو وہ ہوتی ہیں جو اللہ کی فرما بردار ہوتی ہیں، جو شوہر کی فرما بردار ہوتی ہیں اور اللہ کے حکم سے اپنی ان چیزوں کی حفاظت کرتی ہیں جن کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ فَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ، تو جن عورتوں کے بارے میں تمہیں ڈر ہے کہ وہ نافرمانی کر رہی ہیں، فَعِظُوهُنَّ، ان کو سمجھانے کا کام کرو، وَاجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، سمجھانے سے نہ باز آئیں تو بستر الگ کر دو، وَاضْرِبُوهُنَّ، اور بستر الگ کرنے سے بھی باز نہ آئیں تو ان کو ہلکی پھلکی مار لو۔ شوہر کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ جب بیوی نہ مانے کسی طریقے سے ہلکی مار سکتے، لیکن آگے کیا فرمایا؟ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ عورتیں تمہاری بات مان لیں اور گھر بگڑنے سے بچ جائے تو اب ان کے اوپر کوئی ظلم نہ کرنا، کوئی زیادتی نہ کرنا۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، اپنے آپ کو بہت بڑا نہ سمجھو، تم سے بڑی بھی ایک ذات ہے، اللہ کی ذات ہے جو سب سے بڑی ہے، وہ تمہارا حساب لے گی۔ تو شوہر بیوی کے ساتھ ایسے ٹریٹ نہ کرے، صاحب میں تو باس ہوں، تو میرے انڈر میں ہے، میرے پیر کی جوتی ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے عورت یہ پاؤں کی جوتی ہے، سر کا تاج بناؤ گے تمہارے سر پہ کھڑی ہو کے پیشاب کرے گی۔ میں نے کہا کہاں پڑھا آپ نے؟ کہاوت ہے، سنا ہے میں نے لوگوں سے۔ میں نے کہا دنیا کے سب سے بڑے بے وقوف نے یہ جملہ کہا ہے، عورت کوئی پیر کی جوتی نہیں، بکواس بات ہے، یہ عورت کی توہین ہے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے کہ عورت کو پیر کی جوتی سمجھا جائے۔ اور آپ کوئی عورت کے اوپر حاکم نہیں ہیں، آپ عورت کے باس نہیں ہیں، آپ عورت کے داروغہ نہیں ہیں۔ زندگی کی گاڑی کی کہ اگر 2 پہیے ہیں تو بیوی 1 پہیے کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہاں زندگی کی گاڑی کے ڈرائیور آپ ہیں، آپ کو ہیڈ بنایا اللہ تعالیٰ نے، لیکن آپ یہ نہ سمجھے کہ وہ آپ کی نوکرانی ہے، آپ کی لونڈی ہے۔ لونڈی الگ ہوتی ہے اور بیوی الگ ہوتی ہے۔ عزت کرو اس بیوی کی، بیوی شوہر کی عزت کرے، شوہر بیوی کی عزت کرے۔ امام حسن بصری سے کسی نے پوچھا میری بیٹی کے بڑے رشتے آ رہے، کیا کروں، میں کس سے شادی کروں؟ کہا کسی متقی انسان سے شادی کر دے اپنی بیٹی کی۔ ان احبہا اکرمہا، متقی انسان تیری بیٹی سے محبت کرے گا، عزت دے گا، اور اگر وہ ان کرہہا، اگر تیری بیٹی سے محبت نہیں بھی کرے گا، ناپسند بھی کرے گا تو توہین نہیں کرے گا، بے عزت نہیں کرے گا۔ آج کتنے شوہر ہیں گھر میں آتے ہیں نشے کی حالت میں آئے، بیوی کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، بیوی کو جو ہے یعنی کیا سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟
معاف کیجئے گا، اسلام نے عورت کو بہت سارے حقوق دیے ہیں، مگر پریکٹیکل لیول پر اگر بات کی جائے تو بہت سارے مسلمانوں کے معاشرے میں ایسے شوہر ہیں جنہوں نے واقعی میں عورتوں پر ظلم کیا ہے اور انہوں نے مٹی پلیت کر کے رکھ دی ہے اسلام کی جو تعلیم ہے عورت کے سلسلے میں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے اپنے آخری خطبے میں کہا تھا، حجۃ الوداع میں کہا تھا آپ نے، اتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ، تم نے اللہ کا نام لے کر کے ان کو اپنے نکاح میں لیا ہے، ان کی شرمگاہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہے اللہ کے کلمے کی بنیاد پر، اللہ کے نام کی بنیاد پر، اس لیے ان عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، ظلم نہ کرو کبھی عورت کے اوپر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے 3 چیزیں دنیا میں بہت محبوب ہیں، مجھے 3 چیزیں دنیا میں بہت محبوب ہیں، ایک تو خوشبو بہت پسند ہے، اور دوسرے عورت جو اس زمانے میں بڑی دھتکاری جاتی تھی اور ذلت اور پستی میں اس کو ڈھکیل دیا گیا تھا، لڑکی پیدا ہوتی تھی قتل کر دیا جاتا تھا، نبی نے فرمایا کہ عورت کا وجود اللہ تعالیٰ نے اس کی محبت بھی میرے دل میں ڈالی۔ میرے نبی کی یہ تعلیم نہیں کہ عورت سے دور رہا جائے۔ دوسرے مذہبوں میں کہا گیا صاحب عورت تو شیطان ہوتی ہے، عورت تو یہ ہوتی ہے، عورت تو ہوتی ہے، میرے نبی ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہے میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے عورت کی محبت ڈالی۔ اور تیسری چیز، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس لیے ایک دوسرے کی عزت کرو، اس رشتے کو بچانا ہے تو ایک دوسرے کی عزت کرو۔ میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی کی ایک بہت بڑی وجہ بلا وجہ کا شک شبہ کرنا۔ شوہر گھر میں آیا نہیں، بیوی موبائل چیک کرنے لگی، کس کا واٹس ایپ آیا ہے، کس کا میسج آیا ہے، کتنے کال آئے ہیں۔ لطیفہ مشہور ہے، سنا ہوگا آپ نے، ایسے ایک عورت بہت شک کرتی تھی اپنے شوہر کے اوپر، جہاں جائے شوہر کو بار بار فون کر کے رپورٹ لے، کہاں ہو، کیا کر رہے ہو، کہاں ہو، کیا کر رہے ہو۔ ایک بار مائکے گئی وہ، اب مائکے سے پوچھ رہی ہے کہ کہاں ہو، شوہر کہہ رہا ہے گھر پہ ہوں، کہہ رہی ہے اچھا چلو جاؤ کچن میں جاؤ، مکسی چلاؤ، مکسی کی آواز سنوں تب مجھے یقین آئے گا تم گھر پہ ہو۔ شوہر نے مکسی کی آواز سنا دی، پھر دوسرے دن پھر کال کیا، پھر کہا کہ مکسی کی آواز سناؤ، شوہر نے پھر سنا دیا۔ تیسرے دن یہ اچانک دھمک گئی، مائکے گئی تھی اچانک آ گئی، آئی تو دیکھی شوہر غائب ہے، بچہ کھیل رہا ہے، کہا تیرے ابا کہاں گئے، کہا مکسی لے کے کہیں گھوم رہے۔ تو اب یہ شک و شبہے کی بنیاد پر گھروں کو برباد کرنے میں صرف عورتوں کا ہاتھ نہیں، مردوں کا بھی ہاتھ ہے۔ بیوی پر بلا وجہ شک و شبہ کرنا، شوہر پر بلا وجہ شک و شبہ کرنا، یہ اپنے رشتے کو برباد کرنا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ بھروسے پر چلتا ہے، بھروسہ قائم رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ بدگمانی نہ کرو، ان بعض الظن اسم، بعض گمان ایسے ہیں جو انسان کو گناہ تک لے کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی بیوی حضرت صفیہ آپ سے ملنے کے لیے آئیں، اللہ کے پیارے نبی اپنی بیوی سے بات چیت کرتے ہیں، ان کو مسجد کے دروازے تک چھوڑنے جاتے ہیں، ایک صحابی وہاں سے گزر رہے ہیں، 2 صحابی وہاں سے گزر رہے ہیں، اللہ کے نبی بلاتے ادھر آؤ۔ آپ نے کہا یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ کہا اے اللہ کے نبی آپ وضاحت کیوں کر رہے ہیں، ہم نے پوچھا تو نہیں، آپ وضاحت کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان میں ویسے ہی دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، تمہیں شک کرنے کا موقع کیوں دوں میں وضاحت کر رہا ہوں یہ میری بیوی صفیہ ہے تاکہ تمہارے دماغ میں کچھ اور نہ چلے۔ تو جہاں اس رشتے کو شک سے بچانا ہے، وہی شوہر کو اپنا کردار ایسا بنانا ہے، بیوی کو اپنا کردار ایسا۔ اب کسی غیر مرد کی کال آ گئی، صاحب اب یہ گھنٹوں پڑی بات کر رہی ہے، اس کو موقع دے رہی ہے کہ ہاں تو مجھ سے لمبی چوڑی باتیں کرے، موقع نہیں دینا ہے میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو حکم دیا کسی غیر مرد سے بات کرے، فلا تخضعن بالقول، تیری آواز میں لچک پیدا نہ ہو، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جس کے دل میں شہوت کی بیماری ہے، جس کے دل میں بدکاری کا روگ ہے، وہ تیرے بارے میں کوئی اور خیال نہ کرے۔ اس لیے عورت جب تو کسی غیر مرد سے بات کرے تو ضرورت بھر بات کر اور کڑک انداز میں بات کر۔ رانگ نمبر سے کال آیا، آپ کو ضرورت کیا ہے اس کو اٹھانے کی، اور اٹھا بھی لیا تو ضرورت کیا ہے اپنا انٹروڈکشن دینے کی، ہاں میرے اتنے بچے ہیں، میرے شوہر یہ کرتے ہیں، میں یہ کرتی ہوں، میں وہ کرتی ہوں، میرے کیا ضرورت ہے بھائی غیر محرم سے بات کرنے کی؟ تو اس رشتے کو شک سے بھی بچانا ہے اور ایسے کام سے بھی بچانا ہے جو شک کو طاقت دے۔ میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی کی ایک وجہ ایکسٹرا میریٹل افیئرز، شوہر کے ناجائز تعلقات، بیوی کے ناجائز تعلقات اس رشتے کو برباد کر رہے ہیں۔
یاد رکھو میرے بھائیوں، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے امانت ہیں. بیوی جب تک اس شوہر کے نکاح میں ہے اسے کوئی حق نہیں ہے وہ کسی غیر مرد کو لفٹ کرائے. اگر کرا رہی ہے وہ لاکھ دعویٰ کرے کہ میں صرف دوست ہوں. بعض غیر محرم ہوتے ہیں فیس بک کے ذریعے مل گئے، میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں. معاف کیجئے گا، مرد کی کبھی عورت سے دوستی نہیں ہوتی. جملہ نوٹ کر لیجئے میرا، مرد کبھی عورت کا دوست نہیں ہو سکتا. اسلام کی نظر میں مرد اور عورت کے درمیان دوستی کا کوئی رشتہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہاں تو صاحب فیس بک پر بھائی بنا کے بیٹھے ہیں. میری دینی بہن، میرے دینی بھائی، کباڑا کر کے رکھا ان لوگوں نے. دینی بھائی دینی بہنوں نے دن رات فیس بک پر اور واٹس ایپ پر انسٹاگرام پہ چیٹنگ ہو رہی دینی بھائی اور دینی بہنوں سے. ارے بھائی اپنے سگے بھائی کی بھی حال چال جا کے لے لے بھائی صاحب. سگی بہنوں کی تجھے فکر نہیں، پرواہ نہیں، اور فیس بک پر تو دینی بہنوں کو اسلام سکھا رہا ہے. بہت بڑا فتنہ ہے میرے بھائی، سوشل میڈیا بہت بڑا فتنہ ہے. میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی کے بہت بڑی وجہ آج سوشل میڈیا کا غلط استعمال بھی ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، العینان زناہما النظر، آنکھوں کا زنا غلط چیزوں کو دیکھنا ہے، والاذنان زناہما الاستماع، کانوں کا زنا غلط چیزوں کو سننا ہے، واللسان زناہ الکلام، زبان کا زنا غلط چیزوں کو منہ سے نکالنا ہے، والید زناہ البطش، ہاتھوں کا زنا غلط چیزوں کو ٹچ کرنا ہے، والرجل زناہ الخطا، پیروں کا زنا غلط چیزوں کی طرف چل کے جانا ہے، والقلب یہوی ویتمنا، اور جب انسان اپنی آنکھوں پر کنٹرول نہیں کرتا، اپنے کانوں پر کنٹرول نہیں کرتا، اپنی زبان، اپنے ہاتھ، اپنے پیر پہ کنٹرول نہیں کرتا، تو دل کے اندر ناجائز تمنائیں پیدا ہوتی ہیں. والفرج یصدق ذلک ویکذبہ، اور اس کے بعد شرمگاہ انسان کی یا تو تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے، یعنی یا تو انسان زنا کر لیتا ہے یا بچ جاتا ہے. اس رشتے کو بچاؤ میرے بھائی. عورت کے لیے تو کوئی آپشن نہیں ہے. مرد اگر واقعی میں استطاعت رکھتا ہے اور اس کے حالات اجازت دیتے وہ دوسرا نکاح کر لے. ہاں یہ بات بھی بالکل سمجھنے والی بات ہے کہ ہمارے سماج میں ایکسٹرا میریٹل افیئر، شادی شدہ مرد کے ناجائز تعلقات پر لوگ اتنے غصہ نہیں ہوتے جتنے دوسری شادی پر غصہ ہوتے. میں کتنے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پاس مال ہے، طاقت ہے، اور ہر اعتبار سے وہ دوسری شادی کے اہل ہے، اور ان کی یعنی درجنوں لڑکیوں سے ان کی باتیں اور ناجائز تعلق قائم ہے، لیکن وہ دوسری شادی نہیں. سماج کے ڈر سے، اس سماج کے ڈر سے ہم ناجائز کام کریں گے، جائز نہیں کریں گے. اس سماج کی کیا حیثیت ہے میرے بھائی؟ اس سماج کی یہی حیثیت ہے جس دن مرو گے آپ کی قبر پہ مٹی دے کے ہاتھ جھاڑ کے چلے جائیں گے، کہیں گے حاجی صاحب بڑے بڑھیا آدمی رہے ہیں. بس یہی ہے اس سماج کی حقیقت. یہ سماج آپ بھوکے رہیں گے آپ کو ایک روٹی نہیں پوچھے گا، آپ بیمار رہیں گے آپ کے آنسوؤں کو نہیں پوچھے گا. اور اس سماج کے لیے آپ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، گناہوں کے بازار گرم کر رہے ہیں، اور ایک جائز اور حلال کام کو اپنے ناجائز بنا کر رکھا. اور معاف کرنا میری وہ بہنیں جن کو معلوم ہے کہ میرے شوہر کی ضرورت ہے، دوسری بیوی، دوسری شادی کی ضرورت ہے، اور وہ بہنیں اپنے شوہر کا ناجائز تعلق برداشت کرتی ہیں مگر دوسری شادی کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ بہنیں بھی اللہ کے حساب دینے کے لیے تیار ہیں. تمہیں کیا حق پہنچتا ہے جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا؟ تم کون ہوتی ہو حرام کرنے والے؟ میرے بھائیوں، میاں بیوی کے درمیان آج آپ نظر اٹھا کے دیکھیں، ایکسٹرا میریٹل افیئر، یعنی کنوارے لڑکوں کے واقعات کم ملیں گے آپ کو، لیکن شادی شدہ لوگوں کے واقعات آپ کو زیادہ ملیں گے. یہ سماج کی بڑی کڑوی حقیقت ہے. آپ نظر اٹھا کے دیکھ لیجئے، سروے کر لیجئے، آپ کو حالات مل جائیں گے. میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی کی ایک بہت بڑی وجہ جوائنٹ فیملی سسٹم دی ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم، آپ نے ہمارے استاد محترم شیخ اسد اعظمی حفظ اللہ کا پورا خطاب سنا ہے، میں اس پر تفصیل سے نہیں جاؤں گا. ہم لوگ بڑا ناز کرتے ہیں صاحب، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. ہمارے یہاں 7 بھائی 8 بھائی ہیں، سب مل کے رہتے ہیں، سب کا کھانا ساتھ میں بنتا ہے. جس چیز کا بوجھ اسلام نے عورت پر نہیں ڈالا، آپ کون ہوتے ہیں وہ بوجھ ڈالنے والے؟ وہ لڑکی جس نے کبھی کچن نہیں سنبھالا، آپ کے گھر میں 36 روٹیاں بنا رہی ہے گرمی کے موسم میں، یہ ظلم ہے جو آپ نے اس عورت کے اوپر کر کے رکھا ہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ صاحب میں کسی کے گھر میں جاتا ہوں تو لیٹرین چیک کرتا ہوں نیچے کا، صاف ملتا ہے تو سمجھ جاتا ہوں کہ اس گھر کی عورتیں بہت اچھی ہیں، اور گندا ملتا ہے تو سمجھ جاتا ہوں اس گھر کی عورتیں بڑی بے قرینہ ہیں. میں نے کہا یہ اصول کہاں سے سیکھا آپ نے؟
یہ دنیا کا کون سا اصول ہے کہ آپ کے گھر کا وہ لیٹرین جس میں دنیا بھر کے اجنبی لوگ آ کر کے گندگی کرتے ہیں، اس لیٹرین کو آپ کے گھر کی بہو سنبھالے؟ آپ کے گھر کی بہو نہ ہو گئی، وہ مہتر ہو گئی، آپ کے گھر کی جو ہے صفائی کرمچاری ہو گئی؟ شرم آنی چاہیے میرے بھائی. کیا کر رہے ہیں؟ یہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے نام پہ ہم نے کیا کباڑہ کر کے رکھا ہے. کوئی پرائیویسی نہیں، کوئی پردہ نہیں، دیور بھابھی کا کوئی پردہ نہیں، جیٹ اور بھاوج کا کوئی پردہ نہیں، سب ایک دوسرے سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، سامنے بیٹھ رہے ہیں، سر پہ چہرے پر سینے پر دوپٹہ ہے. نہیں، یہ کیا ہے؟ اس اسلام کے اندر اس کی کیا حیثیت ہے میرے بھائی؟ اور جس جوائنٹ فیملی سسٹم پر آپ بڑا ناز کرتے ہیں، ایک وقت وہ آتا ہے. میں نے ایسے پریواروں کو اسی بنارس میں اپنے علاقے میں دیکھا ہے، 40 سال تک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہے، اور جب الگ ہوئے ایک دوسرے کو گالی دے رہے ہیں، اس نے میرے ساتھ یہ بےایمانی کر لی، اس نے میرے ساتھ یہ بےایمانی کر لی. اس سے تو بہتر تھا کہ نکاح کے بعد آپ لوگ الگ الگ ہو جاتے، بزنس الگ ہو جاتا، رہائش الگ ہو جاتی، کچن الگ ہو جاتا، ایک دوسرے سے کہ سکھ دکھ میں شامل رہتے، لیکن کم سے کم یہ بےایمانی کا ٹھپا جو ایک دوسرے پر آج لگا رہے وہ نہ لگتا. ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم میں ساتھ میں کاروبار ہو رہا ہے، وہ بھی ایک الگ موضوع ہے کہ ساتھ میں کاروبار ہو رہا ہے. ابا کی زندگی میں سب ابا کا ہے تو بیٹوں کا کیا ہے، یہ مسئلہ بھی کلیئر ہونا چاہیے. کام تو بیٹے کر رہے ہیں، حاجی صاحب گدی پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور حاجی صاحب کو وہ حدیث یاد ہے، صاحب انت ومالک لابیک. حاجی صاحب نے مولوی صاحب سے یہ حدیث بہت قاعدے سے سنی ہے، تم اور تمہارا مال تیرے باپ کا، تیرا کچھ نہیں. بیٹا مر گیا باپ کی زندگی میں، بچے یتیم ہو گئے، چچا لوگوں نے دھکا دے کے نکال دیا، کیا تیرے باپ کا کچھ نہیں بنتا؟ اسی باپ کی کمائی سے وہ گھر بنا، اسی باپ کے خون پسینے سے وہ کاروبار آگے بڑھا، اور آج اس باپ کے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے اور ان کے بے رحم چاچاؤں کو یہاں پہ شریعت کا بڑا مسئلہ یاد آ گیا کہ صاحب یتیم پوتے کا کچھ نہیں بنتا ہے. اگر یہ جوائنٹ فیملی سسٹم نہ ہوتا اور ان بچوں کے باپ نے وقت رہتے اپنا کاروبار الگ کر لیا ہوتا تو آج ان کے بچے بے سہارا تو نہ ہوتے. آج اپنے باپ کی اچانک موت کی سزا ان یتیم بچوں کو دی جائے، اور یہ بے رحم سماج اور یہ شریعت کا غلط استعمال کرنے والے، ناجائز استعمال کرنے والے لوگ شریعت کی دہائی دیتے پھرے. شریعت کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرنا بند کر دو میرے بھائی. شریعت کا اگر استعمال کرتے ہو تو ہر جگہ کرو. بیٹی اور بہن کو دینے کے ٹائم شریعت نہیں یاد آتی. وہاں تو آپ نہیں کہتے شریعت نے کہا ہے کہ ابا کا جتنا حصہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں صاحب ہم نے پڑاؤ پر اپنی بہنوں کو زمین دے دی. ڈھکوسلا ہے یہ کہ آپ شہر کی زمین ہتھیا کے بیٹھے اور اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو آپ پڑاؤ پر جو ہے چھوٹی موٹی کوئی زمین لے کے دے دیں اور سماج میں ڈنکا بجاتے پھرے گی صاحب میں نے تو اپنے باپ کی وراثت دے دیا. یہ سارا بکھیڑا جو قائم ہو رہا ہے اسی جوائنٹ فیملی سسٹم کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس سسٹم کو ہمیں صحیح کرنے کی ضرورت ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم میں صاحب ساس تو اس پر بھی نظر رکھتی ہے کہ بہو کتنی بار نہا رہی ہے. کیا صاحب اس رشتے کی یعنی پرائیویسی کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. میاں بیوی ہیں، وہ کبھی بھی نہا سکتے ہیں، کبھی بھی ایک دوسرے سے ملاقات کر سکتے ہیں. ساس کو کیا حق ہے، سسر کو کیا حق ہے؟ نئے سماج اور نئے دور کے جو سمجھدار ماں باپ اپنے بچوں کا کمرہ بنائے تو کم سے کم ٹھیک ہے لیٹرین الگ بنائے، لیکن باتھ روم جو نہانے کا واش روم ہے وہ کمرے میں اٹیچ بنائے. یہ پردے کے لحاظ سے، پرائیویسی کے لحاظ سے، شریعت کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے یہ بہتر ہے. تو جوائنٹ فیملی سسٹم بھی میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی کی بہت بڑی وجہ ہے. ایک بہت بڑی وجہ میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی کی ایک دوسرے کے جنسی حقوق جو شادی کے بعد ایک دوسرے کے اوپر عائد ہوتے ہیں، ان حقوق کے معاملے میں لاپرواہی کرنا ہے. بیوی کبھی کبھی بلا وجہ انکار کر رہی ہے شوہر کے پاس جانے سے. اللہ کے نبی کی بڑی سخت حدیثیں ہیں. اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه، اگر شوہر اپنی بیوی کو اپنی ضرورت کے تحت بلا رہا ہے فابت، اور کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں، اور عورت انکار کر رہی ہے، فباتت، اور اسی حالت میں رات گزار دیتی ہے، حتی تصبح لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، تو صبح تک فرشتے لعنت کرتے ہیں. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو ضرورت کے تحت بلائے تو بیوی جائے، وَإِن كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ، اگرچہ تندور پر ہو، روٹی پکا رہی ہو، چولہے پر بیٹھی. اللہ کے نبی نے عورت کو منع کیا کہ اگر شوہر موجود ہے تو شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزہ نہ رکھے. مگر میں یہاں ایک بات بتا دوں، یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے اسلام میں. اس معاملے میں کبھی کبھی کوتاہی مردوں کی طرف سے بھی ہوتی ہے. اگر عورت کے ذمے شریعت نے یہ لازم کیا ہے کہ وہ مرد کی خواہشات کا احترام کرے تو مرد کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ عورت کی خواہشات کا احترام کرے. عورت کوئی مشین نہیں ہے میرے بھائی کہ آئے اور
اپنی ضرورت پوری کر لے، اس کے جذبات کا، اس کے احساسات کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور یہاں پر میں یہ بھی بتا دوں، چونکہ اب یہ دور ایسا نہیں کہ کوئی چیز ڈھکی چھپی ہے، اس رشتے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز جو طریقے رکھے ان طریقوں کا پورا استعمال کیا جائے۔ یہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے، موبائل اور انٹرنیٹ کا دور ہے۔ ہمارے سماج میں، ہمارے اس سماج میں میاں بیوی کے تعلق سے بھی، میاں بیوی کے رشتے کے تعلق سے بھی بہت ساری ناجائز شکلیں رائج۔ ایسے کیس بھی آئے سامنے کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ بڑے غلط طریقے سے اس کے قریب جاتا ہے اور بیوی بیچاری عزت کو چھپا رہی ہے، پریشان ہے، لیکن کچھ کہہ نہیں پا رہی۔ کیوں؟ گندی فلموں نے اور انٹرنیٹ کے غلط استعمال نے آج سماج کو یہاں لا کے کھڑا کیا۔ اس پر بھی آپ کو مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، اس پر بھی علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، کون سی شکل جائز ہے، لذت حاصل کرنے کی کون سی شکل ناجائز ہے، اور اس رشتے کو کس طریقے سے پائیدار بنایا جائے اور ایک دوسرے کی ضرورتوں کو کس حد تک پورا کیا جائے، اس معاملے میں کوئی لاپرواہی نہ ہو۔ 4 مہینے تک، 4 سال تک شوہر بیوی کے بغیر رہ رہا ہے، کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شادی ہوئی اور دن میں روزہ رکھ رہے ہیں، رات میں تہجد پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کو پتا چلا، آپ کے پاس شکایت آئی، آپ نے حضرت عبداللہ کو بلایا، آپ نے کہا عبداللہ تم نماز بھی پڑھا، تم روزہ بھی رکھا کرو اور ناگا بھی کیا کرو، ہر مہینے میں تم 3 روزہ رکھ لو، بس تمہارے لیے کافی ہے۔ اور اے عبداللہ تم رات میں آرام بھی کیا کرو اور تم تہجد کی نماز بھی پڑھا کرو۔ فَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اے عبداللہ بن عمرو تمہارے اوپر تمہارے اپنے جسم کا بھی حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، وَإِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے اوپر تمہارے مہمان کا بھی حق ہے، فَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حقدار کو اس کا حق ادا کیا کرو۔ تو اس معاملے میں جو جنسی تعلق ہے، جو سیکسول ریلیشن شپ ہے، اس رشتے میں بھی جو لاپرواہی ہوتی ہے وہ بھی گھروں میں درار پیدا کر رہی ہے، اس کی بھی ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض گھروں میں ساس اور نندوں کی بیجا مداخلت سے بھی معاملہ خراب ہو رہا ہے۔ نندیں شادی ہو گئی، اپنے گھر سے بیٹھ کے وہ ڈیسائیڈ کر رہی ہیں کہ آج بھابھی نے یہ کیوں پکا دیا، یہ کیوں نہیں پکا دیا۔ ارے بھائی چپ کر دو، تو کیوں اپنا گھر برباد کر، آرام سے اپنے گھر میں رہ، تو اپنے بھائیوں کی اور اپنی بھابھیوں کی زندگی کو کیوں عذاب بنا رہی؟ نندوں کو ہمیشہ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ میری بھابھی کی بھی اپنی ایک زندگی ہے، میرے بھائی کی بھی اپنی ایک زندگی ہے، اور مجھے اس میں بلا وجہ انٹرفیئر کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ بہت سارے گھروں میں نندوں اور بھابھیوں کے درمیان یہ تعلق جب خراب ہوتے ہیں، اس کا میاں بیوی کے رشتے پر بھی اثر پڑتا ہے۔ کبھی کبھی جو شوہر صاحب ہوتے ہیں وہ بیجا سپورٹ کرتے ہیں اپنی ماں کا، اپنی بہن کا، بیوی کو 4 باتیں سنا دیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بیوی کی ناجائز باتوں کا سپورٹ کیجئے، مگر ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، وہ بیوی اگر آپ کے گھر میں ہے تو آپ کے بھروسے، وہ اگر اپنا دکھڑا سنا رہی ہے تو آپ کو سنا رہی ہے، اور آپ اگر نہیں سنیں گے وہ ڈپریشن کی شکار ہو جائے گی، وہ بیمار ہو جائے گی، وہ مریض ہو جائے گی۔ اس کے دکھڑے سن لو بھائی، وہ اپنا دل کی داستان آپ کو سنا رہی، ٹھیک ہے، کوئی ریاکشن مت کرو، کوئی عمل مت کرو، اس کی بنیاد پر کسی سے جھگڑا مت کرو، سن لو بھائی اس کی بات، بیجا سپورٹ اپنے گھر والوں کا مت۔ اور اس کا اپوزٹ، بہو کے مائکے والے کبھی کبھی اپنی بیٹی کا ناجائز سپورٹ کرتے ہیں۔ کوئی معاملہ ہو گیا شوہر سے، اب گھر میں آئی، اپنے ابا کو سنایا، اماں کو سنایا، اماں ابا جوش میں آ گیا، اچھا اس نے ایسا بول دیا، اب میں اس کو سبق سکھاتا ہوں۔ یہ طریقہ نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ، ان کے شوہر حضرت علی سے جھگڑا ہو گیا۔ میاں بیوی میں ہوتا ہے، نبی کی بیٹی تو کیا ہوا ہے تو عورت، جھگڑا ہو گیا۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی آئے، کہا کہ این ابن امک، تیرے چچا کا بیٹا کہاں ہے؟ یہ نہیں کہا تیرا شوہر کہاں ہے، دیکھیے نبی کا انداز دیکھیے، کہا تیرے چچا کا بیٹا کہاں ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہاں چچا کا بیٹا اس لیے کہا تاکہ بیٹی کے دل میں یہ بات ڈال دیں کہ اے فاطمہ، علی صرف تیرا شوہر نہیں ہے، وہ تیرا رشتہ دار بھی ہے، اس کے ساتھ اگر زندگی بسر کرنی ہے تو ڈبل رشتہ ہے تیرے ساتھ، اس کا لحاظ کر۔ کہا تیرے چچا کا بیٹا کہاں ہے؟ کہا میں نہیں جانتی، ہوں گے کہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابی سے کہا ذرا پتہ کرو کہاں ہے۔
وہ آ کے بولے کہ اللہ کے نبی مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی آئے, حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں. ہائے ہائے ہائے, بیوی سے جھگڑا ہو جائے تو شوہر بیچارہ تو کہیں کا نہیں رہتا نا. اب چاہے وہ نبی کا داماد ہو تو کیا ہو. زمین پہ لیٹے حضرت علی, چادر کنارے رکھی ہوئی ہے اور زمین کی مٹی کی زمین ہے, مٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو لگی ہوئی ہے. اللہ کے نبی بڑے پیار سے کہتے قم ابا تراب, قم ابا تراب, اے ابو تراب, اے مٹی کے باپ اٹھو. حضرت علی کو یہ نام اتنا پسند آیا کہ حضرت علی اپنے کسی نام پر اتنا خوش نہیں ہوتے تھے جتنے اس نام پر ہو, جب ان کو کوئی ابو تراب کہتا تھا. حالانکہ ان کے بچوں میں سے کسی کا نام تراب نہیں تھا. ابو تراب کا مطلب تراب کا باپ, مٹی کا باپ. وہ اس مٹی میں لپٹے ہوئے تھے, لتھڑے ہوئے تھے, تو نبی نے اس سچویشن کے حساب سے ان کو یہ نام دیا تھا. یہ نام ان کو پسند آیا تو اللہ کے نبی نے پیار سے اٹھایا اور جا کر کے میاں بیوی کی صلح کرائی. یہ فرض ہوتا ہے, یہ لڑکی کے گھر والوں کا فرض ہوتا ہے کہ وہ حالات کو سمجھے, وہ سچویشن کو سمجھے. وہ بلا وجہ جذبات میں آ گئے صاحب نہیں. ہم اپنی بیٹی سے محبت, کتنے گھروں میں اس لیے درار اور نا اتفاقی ہے کیونکہ مائکے, لڑکی کے مائکے والے ناجائز اور بیجا سپورٹ کر رہے ہیں, اپنی بیٹی کی غلطیوں پر پردہ ڈال رہے ہیں. جہاں بیٹی غلط ہے تب بھی ہاں ہم اس کو غلط ماننے کو تیار ہیں. تو میرے بھائیوں, رشتے کو بچانا ہے, ہمیں رشتے کو بچانا ہے تو ہمیں انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے. اسی طریقے سے میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی کی بہت بڑی وجہ عورت کی لمبی زبان ہے. عورت کو زبان پر کنٹرول نہیں ہے, کچھ بھی بول دیتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے جب کہا عورتوں کے درمیان خطبہ دیا, آپ نے کہا تکسرن اللان, تم بہت زیادہ لان تان کرتی ہو اے عورتوں, وتکفرن العشیر, تم بہت زیادہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو. شادی شدہ لوگوں کو اس کا بہت اندازہ ہے. جھگڑا ہوا نہیں کہ بیوی کی زبان سے نکلا نہیں ارے آپ نے کیا کیا ہے میرے لیے, سارے احسانات ایک طرف, ساری ارے اللہ کی بندی, وہ عورت وہ شوہر بیچارہ محنت سے جو پیسہ کماتا ہے کبھی کبھی تیرے کپڑے پر لٹا دیتا ہے, تیرے میک اپ کے آئٹم پر لٹا دیتا ہے, تیری خوبصورتی پر لٹا دیتا ہے, اتنی محبت کرتا ہے تجھ سے, تیرے نخرے اٹھاتا ہے, تجھے گھمانے پھرانے لے کے جاتا, تجھے شاپنگ کراتا ہے, اور تو آج ایک پل بھر میں اس کی ساری خوبیوں کو تو پانی پھیر رہی ہے. تو عورت کی ناشکری اور عورت کی زبان کا لمبا ہونا یہ بھی اس رشتے کی بربادی کی بہت بڑی وجہ ہے. میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی کی ایک بہت بڑی وجہ شوہر کی کیپیسٹی سے زیادہ, شوہر کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر مالی بوجھ ڈالنا. میرے گھر شادی ہے تو مجھے یہ کپڑا چاہیے, مجھے یہ سونے کا ایئر رنگ چاہیے. اب بھائی کہاں سے چاہیے, کہاں سے لائے گا وہ, جوا کھیلے, سود کا پیسہ لائے, کہاں سے لائے. میری پیاری ماں اور بہنوں, اپنی ضرورتوں کو, اپنے شوق کو اپنے شوہر کی کمائی کے دائرے میں رکھو. شوہر پر وہ بوجھ نہ ڈالو جو اس کی طاقت کے باہر ہے. اللہ کے پیارے نبی کی بیویاں سب اکٹھا ہو کر کے آئیں جنگ حنین کے بعد. ابھی تک تو وہ زندگی آرام سے کاٹ رہی تھی, پریشانی آ رہی تھی, دکھ آ رہے تھے, کاٹ رہی تھی. اب جب انہوں نے دیکھا کہ مدینہ کے ہر گھر میں گوشت بن رہا ہے, حلوہ بن رہا ہے, مٹھائی بن رہی ہے, لوگوں کے گھر میں خوشحالی آ گئی, نبی کی بیویوں نے کہا اب ہمارا خرچہ بڑھ گیا ہے, ہماری آمدنی بھی بڑھنی چاہیے, ہمیں جو نفقہ ملتا ہے, سال کا جو پیسہ ملتا ہے بڑھنا چاہیے. انہوں نے آ کے ڈیمانڈ رکھی. اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے. 29 دن تک آپ بیویوں سے دور رہے. 29 دن کے بعد قرآن کی آیت نازل ہوئی, یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا. اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم دنیا کی رنگینی چاہتی ہو, دنیا کی دولت چاہتی ہو, دنیا کا کپڑا لتا چاہتی ہو, دنیا کا زیور چاہتی ہو, فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا. تو آ جاؤ, میں تم کو دولت دے دیتا ہوں لیکن پھر اپنے نکاح سے تم کو آزاد کر دیتا ہوں, تم کو عزت کے ساتھ میں ودا کر دیتا ہوں. اب تم کو نبی کے گھر میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ سیدھے سیدھے الگ کرنے کی بات ہو رہی.
وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اے نبی کی عورتوں، اگر تم اللہ سے محبت کرتی ہو، رسول سے محبت کرتی ہو اور آخرت میں اپنا گھر بنانا چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو نیکی کا کام کرتی رہو اور نبی کے ساتھ رہو، اللہ تم کو بہت بڑا ثواب دے گا۔ یہ دو آیتیں نازل ہوئی سورہ احزاب کی۔ یہ سب سے پہلے اس آیت کو لے کر کے اللہ کے نبی اپنی بیوی حضرت عائشہ کے پاس آئے، کہا کہ عائشہ ایک بات تم سے کہنی ہے، دیکھو جواب میں جلدی نہ کرنا، اپنے ماں باپ سے مشورہ کرنے کے بعد مجھے جواب دینا۔ اے اللہ کے نبی ایسی کون سی بات آ گئی؟ آپ نے قرآن کی یہی دونوں آیتیں پڑھ کے سنائی۔ آپ نے کہا اے عائشہ، اللہ تعالیٰ تم کو آپشن دے رہا ہے، یا تو تم دنیا کی تکلیفوں کو اٹھا کر کے میرے ساتھ رہنا پسند کر لو، یا دنیا کی دولت لے لو اور مجھ سے دور چلی جاؤ۔ اے عائشہ اب تم بتاؤ کہ تمہاری چوائس کیا ہے، تمہارا آپشن کیا ہے؟ او لوگو، او میری پیاری ماں و بہنوں، اما عائشہ نے کیا جواب دیا تھا؟ اللہ اکبر، وہ جواب بھی نوٹ کرنے کے لائق ہے، وہ جواب بھی سونے کے حروف سے لکھے جانے کے لائق ہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے پیارے نبی، افی ھذا استامر وبویہ، مجھے اس کے بارے میں اپنے ماں باپ سے کوئی رائے نہیں لینا ہے، مجھے کوئی مشورہ نہیں لینا ہے۔ اے اللہ کے نبی، میرا جواب بالکل کلیئر ہے، میں اپنا جواب آپ کو سنا دیتی ہوں۔ مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے زیور نہیں چاہیے، مجھے کپڑے لتے نہیں چاہیے، میں اللہ کو چنتی ہوں، میں اس کے رسول کو چنتی ہوں، اور میں آخرت میں اپنا گھر بنانا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور یہی جواب نبی کی تمام بیویوں نے دیا، اور نبی کی بیویاں معاف کیجئے گا کوئی لگژری لائف نہیں گزار رہی تھی، مٹی کے چھوٹے چھوٹے کمروں میں ساری زندگی اس امت کی ماؤں نے کاٹی تھی۔ 2 مہینے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، میرے نبی نے کبھی دنیا کی دولت اکٹھا نہیں کی، کبھی دنیا کی پراپرٹی نہیں بنائی، 2 مہینے تک کھجور کھا کے اور پانی پی کر کے نبی کے اہل بیت نے گزارا کیا ہے۔ آج ہماری عورتیں نبی کی بیویوں کی سیرت کو کیوں نہیں پڑھتی اور کیوں نہیں عمل کرتی ہیں؟ اور جب نبی کی ان بیویوں نے اتنی بڑی قربانی پیش کی تو اللہ نے ان کو بدلہ کیا دیا؟ اللہ نے ان کو ساری امت کی ماں بنا دیا، اور اللہ نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ نبی کے انتقال کے بعد بھی نبی کی بیویوں سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ دنیا میں بھی یہ نبی کی بیوی ہے اور جنت میں بھی یہ نبی کی بیوی رہیں گی۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، اپنے شوہر پر اتنا ایکسٹرا بوجھ نہ ڈالو جس سے اس رشتے میں درار پیدا ہو جائے۔ اور آخری بات میرے بھائی، زندگی کی گاڑی میں کوئی کمپلیٹ نہیں ہے، کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، کمیاں سب کے اندر ہیں، کوتاہیاں سب کے اندر ہیں۔ اگر آپ کی بیوی کھانا بہت اچھا بناتی ہے لیکن آپ کی بیوی پڑھی لکھی کچھ خاص نہیں ہے تو آپ نظر انداز کیجئے میرے بھائی۔ اگر ایک خوبی ہے تو دوسری کمی کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، کوئی پرفیکٹ نہیں، آپ بھی پرفیکٹ نہیں ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے بڑا پیارا اصول بیان کیا، کہا کہ لا یفرق مومن مومنۃ، کوئی مومن مرد اپنی بیوی سے الگ نہ ہو، ان کریا منہا خلق رضی منہا آخر، اگر اس کو اپنی بیوی کی کوئی بات بری لگتی ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی بات اچھی لگتی ہے۔ اور شوہر حضرات ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ عورت کا مزاج الگ ہوتا ہے، اس کو آپ 100% اپنے مزاج کے مطابق نہیں۔ اللہ کے نبی جب فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو پسلی سے پیدا کیا اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے اور تم اس کو سیدھا نہیں کر سکتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے نبی عورت کی توہین کر رہے ہیں یا عورت کی نعوذ باللہ تنقیص کر رہے ہیں، عورت کی کمی بیان کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عورت کے مزاج کی ایک خاصیت ہے، اس کو تم بدل نہیں سکتے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا فلپکارٹ والا، امیزن والا آتا ہے نا سامان لے کے، تو اس کے کسی پیکٹ پر آپ دیکھیں گے لکھا رہتا ہے کہ ہینڈل وتھ کیئر۔ اس پیکٹ کے اندر شیشے کا سامان ہے، اس کے اندر کانچ کا سامان ہے، اس کو سنبھال کر کے اٹھائی۔ فلپکارٹ کے اور امیزن کے اس کے جھولے میں سینکڑوں پیکٹ رکھے ہیں، مگر اس شیشے والے پیکٹ پر لکھا ہے کہ صاحب اس کو بہت سنبھال کے لے کے جائیے، اس میں شیشے کا سامان ہے، ٹوٹ جائے گا تو آپ کو اس کا جرمانہ دینا پڑے گا۔ عورت بھی میرے بھائیو شیشے کی طرح نازک ہوتی ہے، اور شیشہ جب ٹوٹتا ہے نا تو جڑتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جب عورتوں کو لے کے جاتے تھے سفر میں، اچھا آپ سفر میں بھی عورتوں کو لے کے جاتے تھے؟ ہمارے یہاں بڑا عیب مانا جاتا ہے صاحب، ارے بیوی کو گھما رہا ہے، داماد آپ کی بیٹی کو گھما رہا ہے تو بہت اچھا ہے، اور بیٹا بہو کو گھما رہا ہے تو بڑا جورو کا غلام ہے۔ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ بھی اس رشتے کو خراب کرتا ہے میرے بھائی۔
تو بیوی کو جائز حد میں رہ کر گھمائیے. بھائی آپ کی بیوی، آپ کی مسلمان بیوی جس دور میں لڑکیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں، بے حیائی کا کام کر رہی ہیں، آپ کی بیوی گھر سے جب بھی نکلتی ہے نقاب میں نکلتی ہے، قدر کیجئے اس کی، قدر کیجئے اس کے پردے کی، قدر کیجئے اس کی حیا کی، قدر کیجئے اس کے اسلام کی. جس دور میں لڑکیاں اسلام سے دور ہیں، آپ کی بیٹی، آپ کی بہن، آپ کی بیوی اگر اسلام پر قائم ہے، اس کے حوصلے کو پست نہ کیجئے. جائز حد میں رہ کر کے اسے انجوائے کرنے دیجئے زندگی کو، جائز حد میں رہ کر کے اسے تفریح کا موقع دیجئے، جائز حد میں رہ کر کے اس کے شوق پورے کرنے دیجئے. میرے بھائیوں، عورتوں کی زندگی کو مشینی زندگی نہ بنائیے کہ ہاں تیرا دائرہ یہی ہے، بس تجھے کچن میں رہنا ہے، برتن دھونا ہے، کھانا بنانا ہے، کپڑے دھونا ہے، بچے پالنا ہے، بس تیری زندگی یہی ہے. نہیں، اسے کبھی کبھی تفریح بھی کرائیے. کبھی کبھی مہینے میں، 2 مہینے میں جیسی آپ کی طاقت ہو، ایک آدھ دن ہوٹل میں، کسی اچھے ہوٹل میں جا کے کھانا کھلا دو. بھائی آپ تو اعظم گڑھ جا کے کہاں کہاں ڈھابے پہ دوستوں کے ساتھ کھاتے ہو، بیوی بیچاری وہ گھر کی سبزی اور ساگ کھا رہی ہے. یہ مناسب بات نہیں ہے. اس رشتے میں خوبصورتی پیدا کیجئے، اس کو 4 چاند لگائیے. یہ چند باتیں میاں بیوی کے رشتے کے تعلق سے رکھی گئیں. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو، جو ہم میں سے شادی شدہ ہیں، ان کو ان باتوں کا اپنے رشتے میں خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو شادی شدہ نہیں ہیں اللہ تعالیٰ آئندہ کی زندگی میں ان کو ان اصولوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین آج کے پروگرام کو جن بھائیوں نے اس کو منعقد کیا، اس میں کسی بھی طریقے کا تعاون کیا، اللہ ان سب کی کوششوں کو قبول فرمائے. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اللہ ہمارے روزگار میں برکت نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمیں ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے محفوظ رکھے. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.